السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سورہ لہب کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورہ لہب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا ایک رکوع ہے اور 5 آیاتیں ہیں۔ کتاب کے لحاظ سے 111 نمبر پر نازل ہوئی اور نازل ہونے کے اعتبار سے 6 نمبر پر۔ شان نزول سورہ لہب کا ہے، ایک دن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور فرمایا، یا صبا یا صبا۔ قریش کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہ کون ہے۔ پھر وہاں سب جب جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم کو کہوں ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو اس بات کی سب تصدیق کریں گے؟ سب نے کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اسی دوران ابو لہب نے کہا، تم نے اس وجہ سے ہمیں اکٹھا کیا ہے، تم تباہ ہو۔ اور اس نے ایک کنکر کا پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا۔ قرآن پاک کی یہ آیت تب نازل ہوئی۔ اب ہم چلتے ہیں پہلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ پیارے بچوں، ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ بہت ہی زیادہ حسن و جمال میں خوبصورت تھا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید دشمنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ تکلیف اور سخت اذیت دیتا تھا، اور غزوہ بدر کے 7 دن بعد اسے ایک بیماری نے گھیر لیا۔ گھر والوں نے خوف کے مارے اس کو الگ ڈال دیا اور یہ وہیں پڑا پڑا سڑ کر مر گیا۔ اس کی لاش 3 روز تک اسی جگہ پر پڑی رہی۔ پھر آخر کار اس کے ورثاء کو شرم محسوس ہوئی، تو اس نے حبشی مزدور کو پیسے دے کر اس کی لاش کو اٹھوا کر گھڑے میں پھینکوا دیا اور اوپر سے پتھر ڈال دیے۔ اس کا یہ مراد ہے۔ پیارے بچوں، دونوں ہاتھ سے مراد دنیا اور آخرت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب نے اپنی دنیا بھی خراب کر لی اور آخرت بھی خراب کر لی۔ سورہ لہب کی دوسری آیت ہے، ما اغناہ عنہ مالہ وما کسب۔ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا۔ پیارے بچوں، اس آیت کا مطلب ہے کہ مال کے اعتبار سے اس کا مال اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ نہ ہی اس کی اولاد، اس کے بچے اس کو بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز نہیں بچا سکیں گی۔ پیارے بچوں، سورہ لہب کی تیسری آیت ہے، سیصلیٰ نارا ذات لہب۔ وہ جلد ہی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ اس سے مراد ہے کہ اس کو ہر طرف سے آگ نے گھیر لینا ہے۔ شاید اس وجہ سے قرآن نے اس کی کنیت ابو لہب قائم رکھی۔ دنیا تو اسے ابو لہب اس لیے کہتی تھی کہ اس کے رخسار آگ کے شعلے کی طرح چمکتے تھے، مگر قرآن نے بتلا دیا کہ وہ اپنے آخری انجام کے اعتبار سے بھی ابو لہب کہلانے کے مستحق ہے۔ سورہ لہب کی چوتھی آیت ہے، وَامرأتُهُ حمالۃ الحطب۔ اور اس کی بیوی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ پیارے بچوں، اس سے مراد ہے یعنی عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیوں کا گھٹا اٹھانے والی ہے۔ ابو لہب کی بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچاتی تھی۔ وہ دونوں گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے۔ وہ رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عربی میں چغل خوری کے لیے محاورہ ہے، اور یہاں اس عادت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اکساتی تھی۔ پیارے بچوں، ابو لہب کی بیوی بھی آگ میں جائے گی۔ جیسے دنیا میں اپنے شوہر کے کفر اور بغض میں مددگار تھی، ایسے ہی آخرت کے عذاب میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوگی۔ سورہ لہب کی 5ویں آیت ہے، فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔
پیارے بچوں، اس کی گردن میں مضبوط بٹی رسی ہوگی۔ مسد کے معنی کھجور کی رسی کے ہیں۔ کچھ جگہ اس سے مراد یہ جہنم کی زنجیر ہے۔ کچھ جگہ پہ یہ کہا گیا جہنم کا طوق ہے جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ کچھ نے کہا یہ اونٹ کی کھال ہے اور اونٹ کے بالوں کی بنائی جاتی ہے، یعنی کہ لوہے کا طوق ہے۔ پیارے بچوں، سب معنیوں کے مطابق اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ یہ سورہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب اور اس کی بیوی بھی ہلاک نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ عنقریب انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ ابو لہب کی بیوی کے گلے میں ایک ہار بہت قیمتی تھا۔ کہا کرتی تھی کہ لات اور عزا کی قسم، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر خرچ کر ڈالوں گی۔ ضروری تھا کہ دوزخ میں بھی اس گردن ہار سے خالی نہ رہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس بدبخت کی موت بھی اس طرح ہی واقع ہوئی۔ لکڑیوں کے گھٹے کی رسی گلے میں آ پڑی جس سے گلا گھٹ کر دم